یہ قرآن مجید کا ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو انسان کو صبر، دعا اور توبہ کی اصل حقیقت سمجھاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ اللہ نے انہیں قوم نینوا کی طرف بھیجا۔ یہ بستی موجودہ عراق کے قریب تھی۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے اور ظلم و گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت محنت سے انہیں سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے یونس، اگر واقعی تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ضد پر بہت دکھ ہوا۔ بار بار نصیحت کرنے کے باوجود کوئی نہ مانا۔ آخرکار آپ ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اللہ کا حکم آئے بغیر یہیں سے آزمائش شروع ہوئی۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر پرسکون تھا، مگر کچھ دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی اور سمندر میں خوفناک طوفان آ گیا۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ کشتی کسی گنہگار کی وجہ سے ڈوبنے والی ہے۔ ہم قرآن ڈال کر دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ قرآن نکالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا، نہیں، یہ تو نیک آدمی ہے، دوبارہ نکالو۔ دوسری بار پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری بار پھر وہی نام۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اسے حکم دیا گیا انہیں نقصان نہ پہنچانا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف تسبیح اور آنسو۔ تب آپ نے اللہ سے وہ مشہور دعا مانگی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا اتنی خلوص سے تھی کہ عرش ہل گیا۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، انہیں ساحل پر پھینک دو۔ مچھلی نے آپ کو ساحل پر ڈال دیا۔ آپ بے ہوش، کمزور، بیمار حالت میں تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک درخت اگا دیا جو سایہ دیتا تھا اور پھل بھی۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام کی صحت واپس آ گئی۔ جب وہ تندرست ہوئے تو اللہ کا حکم آیا، یونس، اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ، اب وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور جب آپ واپس گئے تو حیرت انگیز منظر دیکھا، پوری قوم نے توبہ کر لی تھی، سب اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے۔ دعا میں اخلاص ہو تو عرش ہل جاتا ہے۔ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی اندھیرے میں پھنسے ہوں تو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں، اللہ یقیناً راستہ دکھائے گا۔ اور اگر یہ ایمان افروز کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کی مزید سچی کہانیاں آپ کے دل کو روشنی دیتی رہیں۔ شکریہ۔